فصل دوم۔ موسم بدل رہا تھا، سردی کا چل چلاؤ تھا، گرمی کی آمد تھی، دھوپ کی تمازت بڑھ گئی تھی، مگر راتیں بڑی سہانی ہوتیں۔ پھاگن کا مہینہ تھا، چاند نکلتا تو در و بام آئینہ خانہ بن جاتے، شفاف چاندنی سے دل میں کسک اٹھتی، کتنی ہی دبی ہوئی خواہشیں انگڑائیاں لے کر بیدار ہو جاتیں۔ ایک ایسی ہی سہانی رات تھی۔ نوشا کی ماں دالان میں سائبان تلے بیٹھی تھی۔ اس نے سپہر کو غسل کیا تھا، دھلے ہوئے اجلے کپڑے پہنے تھے۔ سلطانہ کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے ماں کا دوپٹہ اتار کر اپنا بسنتی دوپٹہ اوڑھا دیا۔ ماں نے احتجاج کیا، ارے لڑکی کچھ دیوانی ہو گئی ہے، لا میرا دوپٹہ دے دے۔ وہ ہنس کر بولی، اللہ قسم اماں، بسنتی دوپٹہ تو تم پر کھل گیا ہے۔ بات بھی ایسی ہی تھی۔ اس کی ڈھکی چھپی جوانی بسنتی دوپٹے میں جاگ اٹھی تھی۔ باہر صحن میں چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ ماں کا چہرہ دمک رہا تھا، جگمگا رہا تھا۔ یوں اس کی عمر ایسی زیادہ نہیں تھی۔ 15 برس کی عمر میں شادی ہو گئی۔ سال بھر بعد سلطانہ پیدا ہوئی، جو اب لگ بھگ 17 سال کی تھی۔ اس حساب سے اس کا سن 33 سال کے قریب تھا۔ لیکن شوہر کے انتقال کے بعد کچھ تو دکھوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اور کچھ اس نے اپنی وضع قطع بھی بڑی بوڑھیوں کی سی بنا رکھی تھی، ورنہ ایک زمانے میں وہ بڑی طرح دار عورت تھی۔ شوہر چاہنے والا ملا تھا، ضلع کچہری میں محرر تھا۔ الفاظ معنی: چل چلاؤ، آخری وقت، روانگی، تمازت، شدت، گرمی، کھل گیا، سج گیا، حلیہ، حالت، طرح دار، خوش انداز، بانکی۔ ضلع کچہری میں محرر تھا، مگر اس نے کبھی بیوی کا دل میلا نہیں کیا۔ آدھی رات کو بھی اگر اس نے کسی چیز کی فرمائش کی تو اسی وقت جا کر لے آتا۔ لیکن اب اسے مرے ہوئے 5 برس ہو گئے تھے، اور ان 5 برسوں میں اس کے سارے جتن ہو گئے۔ کون سی مصیبت تھی جو اس نے نہیں جھیلی؟ کون سی پریشانی تھی جس سے اس کا سابقہ نہیں پڑا؟ اوڑھنے کو تو اس نے بسنتی دوپٹہ اوڑھ لیا، مگر ڈر رہی تھی کہ کسی محلے والے نے دیکھ لیا تو نکو بن جائے گی۔ سب یہی کہیں گے کہ رنڈاپا چھوڑ چھاڑ اب بننا سنورنا شروع کر دیا ہے۔ مارتے کا ہاتھ سب پکڑ لیتے ہیں، کہتے کی زبان کوئی نہیں پکڑتا۔ وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ نیاز آ گیا۔ اس روز وہ بالکل چھیلا بن کر آیا تھا۔ سفید ململ کا کرتا، اس کے نیچے شربتی بنیان، کھڑ کھڑاتی ہوئی کلف دار لٹھے کی شلوار، ٹوپی بھی اس نے اتار دی تھی۔ آڑی مانگ نکال کر بڑی محنت سے بالوں کو جمایا تھا، جن پر چپڑا ہوا خوشبودار تیل چمک رہا تھا۔ ایک ہاتھ کی کلائی میں موتیے کے پھولوں کا گجرا پڑا تھا، کان میں عطر کا پھویا تھا۔ نیاز آ کر بیٹھا تو سارا گھر مہکنے لگا۔ اس وقت وہ تھا بھی بڑا خوش۔ نوشا کی ماں کو بسنتی دوپٹہ اوڑھے دیکھا تو مسکرا کر بولا، ارے آج تو آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ سلطانہ جو قریب ہی بیٹھی تھی مسکرا کر بولی، دولہا بھائی، میں ان سے ابھی یہی کہہ رہی تھی، اچھا خاصا اپنا حلیہ بگاڑ رکھا ہے۔ جب دیکھو یہ نگوڑا موٹا سفید دوپٹہ سر پر مونڈھے بیٹھی ہیں۔ نیاز نے مڑ کر سلطانہ کو دیکھا۔ اس کا حسن سفید لباس میں کچھ اور نکھر گیا تھا۔ گلابی ہونٹ مسکرا رہے تھے، آنکھوں میں تازہ کھلے ہوئے پھولوں کی شگفتگی تھی۔ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہیں سلطانہ، خدا قسم یہ دوپٹہ تو آپ پر بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ نوشا کی ماں شرما کر بولی، کیوں تم دونوں مل کر مجھے بنا رہے ہو؟ سلطانہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نیاز کو اس کی ہنسی بڑی اچھی لگی۔ وہ اسے خوش کرنے کے لیے بولا، سلطانہ تم ان کو روز رنگین دوپٹے اوڑھایا کرو، ذرا دیکھو تو کیسی جچ رہی ہیں، بھئی اس بات پر سب کا منہ میٹھا ہو جائے۔ وہ اس وقت بڑے شاہانہ موڈ میں تھا۔
ابھی ابھی اس نے چوری کے 16 موٹر ٹائر فروخت کیے تھے جن میں کئی 100 روپے کا منافع ہوا تھا۔ اس نے انو کو بلایا اور جیب سے 5 الفاظ مانی: دل میلا کرنا، دکھ دینا، جتن، دوڑ دھوپ، کوشش، سابقہ، واسطہ، نکو بننا، بدنام ہونا، رسوا ہونا، چھیلا، شوق، جچنا، اچھا لگنا۔ اس نے انو کو بلایا اور جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر بولا: ذرا لپک کر سیر بھر گرم گرم بالو شاہی تو لے آنا۔ نوشا کی ماں نے بہت منع کیا مگر وہ باز نہ آیا۔ ضد کر کے انو کو مٹھائی لانے کے لیے بھیج دیا۔ ذرا دیر بعد انو مٹھائی لے کر آ گیا۔ نیاز نے بڑے اصرار سے نوشا کی ماں کو خود اپنے ہاتھ سے ایک بالو شاہی کھلائی۔ پھر مٹھائی تقسیم کی گئی۔ سب خوش تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ گھر بھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ نوشا بھی اسی وقت آیا تھا اور سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ آخر نوشا اور انو اپنے اپنے بستروں میں جا کر دبک گئے۔ تھوڑی دیر میں سلطانہ بھی جمائیاں لینے لگی۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو نیاز نے اس طرح دیکھا کہ اس کی نظریں صاف کہہ رہی تھیں: کچھ دیر تو اور بیٹھو۔ مگر وہ اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ نیاز بار بار مڑ کر کمرے کی جانب تکتا رہا کہ شاید سلطانہ واپس آ جائے، لیکن وہ بے خبر سو رہی تھی۔ نیاز ذرا دیر تک بجھا بجھا سا بیٹھا رہا۔ پھر اس نے سوچا چلو آج لگے ہاتھوں سلطانہ کے ساتھ رشتے کی بات چھیڑ دی جائے۔ وہ اپنی گھریلو تکلیفوں کا رونا رونے لگا۔ ہوٹل کے خراب کھانے سے گھر کے اکیلے پن تک ساری باتیں سنا ڈالیں۔ سلطانہ کی ماں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو اس نے اظہار ہمدردی کے طور پر کہا: میرا کہا مانو تو تم اپنا گھر بسا لو، اس طرح کب تک تکلیفیں اٹھاؤ گے؟ نیاز یہی بات اس کی زبان سے سننے کا عرصے سے خواہش مند تھا۔ اس نے فوراً کہا: سوچ تو میں بھی رہا ہوں، مگر میرا یہاں کون ہے جو کہیں سلسلہ چھیڑا جائے؟ لے دے کے ایک آپ کا گھر ہے جہاں چلا آتا ہوں۔ کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ نیاز کے ذہن میں ایک بار یہ خیال ابھرا کہ صاف صاف کہہ دے، مگر ہچکچاہٹ کے باعث اپنی بات نہ کہہ سکا۔ اس نے صرف اس قدر کہا: یہ تو آپ ہی کو سوچنا پڑے گا۔ وہ اس کی بات کا مطلب کچھ بھانپ گئی۔ بھائی میں کیا بتاؤں، اگر میری سلطانہ کچھ بڑی ہوتی تو میں خدا قسم اس کو تمہارے ساتھ بیاہ دیتی۔ نیاز کے سینے پر گھونسا سا لگا۔ بوکھلا کر بولا: آپ میری عمر کتنی سمجھتی ہیں؟ یہ تو میں جانتی نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ سلطانہ کی اور تمہاری عمر میں آدھوں آدھ کا فرق ہوگا۔ نیاز یہ بات کسی طرح ماننے کو تیار نہ تھا۔ کھسیانہ ہو کر بولا: آپ بھی کمال کر رہی ہیں، اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ ضرور کہیے۔ وہ اس وقت سب کچھ سننے کو تیار تھا۔ سلطانہ کی ماں نے دبی زبان سے کہا: سچ پوچھو تو سن میں 2-4 سال میں تم سے چھوٹی ہوں گی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر چیخ پڑا: جی؟ میری عمر کیا سمجھتے ہو؟ 30 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ 2-3 سال کی اس نے اپنی طرف سے ڈنڈی مار دی۔ نیاز نے اس دفعہ اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ وہ واقعی ابھی تک جوان تھی۔ سر کے سارے بال سیاہ تھے اور بڑے سلیقے سے گوندھے ہوئے تھے۔ چہرے کے نقوش کا تیکھا پن گو کہ ماند پڑ چکا تھا، پھر بھی ان میں تازگی تھی، دل آویزی تھی۔ البتہ جسم ذرا بھدا ہو گیا تھا، خاص طور پر کولہے جو کسی قدر پھیل گئے تھے، لیکن اس میں ایک دل فریب سج دھج اور کشش تھی۔ نیاز نے اب تک اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے صرف سلطانہ کی ماں کی حیثیت سے دیکھتا رہا تھا، مگر اس وقت صرف ایک عورت کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی ایک مرد کی نظر سے۔ سلطانہ کی ماں نے اسے اس طرح ٹٹولتی ہوئی نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا تو شرما کر دوپٹہ سر پر سرکا لیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ نیاز کے سامنے وہ شرما بھی سکتی ہے۔ اس احساس میں خوف تھا، لذت تھی، ایسی لذت جس سے وہ ناآشنا نہیں تھی اور جسے وہ تھپک کر سلا چکی تھی۔ اس نے اپنے جسم میں پسینے کی نمی محسوس کی۔ وہ گھبرا رہی تھی،
اور اس گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے اس نے جلدی سے پان دان کھول کر پان لگایا اور نیاز کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی، کس سوچ میں پڑ گئے؟ لو پان کھاؤ۔ الفاظ مانی، ڈنڈی مارنا، مراد کم کرنا۔ نیاز نے ہاتھ بڑھا کر پان لیا، دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے مس ہوئیں۔ نوشا کی ماں کا ہاتھ کپ کپایا اور پان نیچے گر پڑا۔ دونوں چونک کر ایک ساتھ بولے، ارے! دونوں خاموش ہو گئے اور کئی منٹ تک چپ چاپ بیٹھے رہے۔ چاندنی اور نکھر گئی، ہوا میں سرسراہٹ تھی اور نیاز کی کلائی میں پڑے ہوئے گجرے کے پھول مہک رہے تھے۔ اچانک کمرے کے اندر لیمپ زور سے بھڑکا اور بجھ گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی جہاں گھپ اندھیرا تھا۔ جتنی دیر وہ کمرے کے اندر رہی، یہ تمام وقت نیاز نے بڑی بے چینی سے کاٹا۔ وہ خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ کیا وہ اٹھ کر یہاں سے چپ چاپ چلا جائے؟ کئی سوال اس کے ذہن میں ابھر کر غوطے لگا رہے تھے۔ اجلی چاندنی باہر صحن میں بکھری ہوئی تھی، ہوا سرسراتی ہوئی چل رہی تھی اور موتیے کے پھول مہک رہے تھے۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ نیاز نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ نیاز کی نظریں برابر اس کے جسم کے پیچ و خم پر منڈلاتی رہیں، مگر جب وہ اس سے ہٹ کر دور بیٹھنے لگی تو نیاز کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، یہاں میرے قریب۔ وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی مگر نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اجلی چاندنی کی ہلکی ہلکی جگمگاہٹ میں دونوں دالان کی تنہائی میں گمسم بیٹھے تھے۔ نیاز نے پھولوں کا گجرا ہاتھ سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ لمحہ بھر تک وہ اس کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور برابر سوچتا رہا کہ کیا بات کرے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، بہت رات ہو گئی۔ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ 11 بجے ہوں گے۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی بڑی ہیجان خیز تھی۔ نیاز نے گھبرا کر انگڑائی لی، اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ذرا اور قریب آ جاؤ، اور وہ خود اس کی طرف جھک گیا۔ الفاظ مانی، نکھر گئی، مراد چمکدار ہو گئی، ہیجان خیز، جوش بڑھانے والی، اور وہ خود اس کی طرف جھک گیا۔ وہ کس مسا کر اپنی جگہ پر رہ گئی۔ کمرے میں سلطانہ اور اس کے دونوں بھائی گھپ اندھیرے میں بے خبر سو رہے تھے۔ نیاز بہت تڑکے اٹھ کر نوشا کے گھر سے چلا گیا۔ رات کے حادثے کی یادگار گجرے کے مسلے ہوئے پھول رہ گئے تھے جو دالان میں ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ نیاز سر شام نوشا کے گھر جاتا، رات گئے تک بیٹھا باتیں کیا کرتا اور الصباح اٹھ کر چپکے سے چلا جاتا، لیکن سلطانہ ابھی تک اس کی نظروں میں چڑھی ہوئی تھی۔ بالکل ماں اور بیٹی جب ساتھ بیٹھی ہوتی تو ماں اسے بھدی اور بد وضع معلوم ہوتی۔ موقع مل جاتا تو نیاز سلطانہ سے ہنس کر بات بھی کر لیتا، مگر ماں اب اس کی کڑی نگرانی کرنے لگی تھی، کسی وقت بھی اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی۔ ذرا ذرا سی بات پر اس سختی سے ڈانٹ دیتی کہ نیاز کی موجودگی میں سلطانہ کا بیٹھنا دو بھر ہو جاتا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ نیاز سلطانہ کی ماں سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ کسی رشتہ دار کے یہاں کوئی تقریب تھی۔ ماں اور بیٹی ذرا دیر پہلے لوٹی تھیں۔ سلطانہ ابھی تک اپنا ریشمی جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ اس لباس میں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ چہرے پر معصومیت کے ساتھ رعنائی جھلک رہی تھی۔ نیاز کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بار بار اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سلطانہ کو بھی اس وقت اپنی دلکشی کا پورا احساس تھا۔ ماں کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے لباس تبدیل نہیں کیا اور وہیں ماں کے کولہے سے لگی بیٹھی رہی۔ نیاز نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا تو سلطانہ کی نگاہیں بھی اس کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی، وہ بھی مسکرا دیا۔ ماں سر جھکائے پان لگا رہی تھی۔ مان اس کی نظر سلطانہ پر پڑ گئی۔ اس نے سلطانہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا، اس کی تیوری پر بل پڑ گیا۔ الفاظ مانی، سر شام، شام ہوتے ہی، الصباح،
صبح سویرے، بھدی بد وضع مراد بد صورت، کڑی سخت، دو بھر مشکل دشوار، رعنائی خوبصورتی حسن، معن اچانک، تیوری ماتھا پیشانی، قہر آلود غصے سے بھری ہوئی، قہر آلود نظروں سے اسے گھورا، ٹپٹ کر بولی جا اندر جا کر بیٹھ، جب دیکھو سر پر سوار ہے۔ سلطانہ اترانے لگی، ابھی نیند نہیں آ رہی۔ ماں نے غصے سے کہا جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی کمرے کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطانہ کے رخسار میں زور سے چٹکی بھر کر دبی زبان سے کہا حرام زادی، میں تیرے سب کرتوت جانتی ہوں۔ سلطانہ منہ بسور کر رہ گئی۔ ماں کے انداز میں جذبہ رقابت صاف جھلک رہا تھا۔ یہ بات سلطانہ نے تو محسوس نہیں کی، البتہ نیاز کو اس کا شدت سے احساس ہوا۔ دوسرے ہی دن سے نیاز محسوس کرنے لگا کہ سلطانہ اب اس کے سامنے آتے ہوئے کترانے لگی ہے۔ کمرے کے اندر سے کبھی کبھار صرف اس کے بولنے کی آواز آ جاتی۔ نیاز نے ایک آدھ بار باتوں باتوں میں سلطانہ کا ذکر چھیڑا تو اس کی ماں بے رخی سے ٹال گئی۔ نیاز کے ذہن میں اچھی خاصی الجھن پیدا ہو گئی۔ کئی روز اسی الجھن میں گزر گئے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، نیاز خلاف توقع دن کے وقت نوشا کے گھر چلا گیا۔ 10 ساڑھے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس روز ماں کی طبیعت خراب تھی۔ وہ انو کے ساتھ اسپتال گئی تھی۔ نوشا ورکشاپ جا چکا تھا۔ گھر میں صرف سلطانہ تھی۔ نیاز اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے روبرو دیکھ کر گھبرا گئی۔ نیاز نے سب سے پہلی بات جو اس سے پوچھی وہ یہ تھی تم دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ ہر وقت کمرے کے اندر کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ اس نے صاف صاف بتا دیا اماں نے آپ کے سامنے آنے سے منع کر دیا ہے۔ نیاز کے ذہن کو زبردست دھچکا لگا، گھبرا کر بولا کیوں؟ اس نے سادگی سے جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ دلہا بھائی سے پردہ کیا کرو۔ الفاظ معنی: کرتوت، بری عادتیں، برے کام، رقابت، مخالفت، دشمنی، کترانا، بچنا۔ نیاز نے دل ہی دل میں کہا اچھا تو یہ بات ہے۔ جب ہی سلطانہ نے اس کے سامنے آنا بند کر دیا، اچانک اس نے سلطانہ کی ماں کے خلاف شدید نفرت کا جذبہ محسوس کیا۔ ذرا دیر خاموش کھڑا پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر اس نے محبت بھری نظروں سے سلطانہ کو دیکھا اور بڑے پیار سے بولا سلطانہ؟ وہ آہستہ سے بولی جی۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر سلطانہ کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری آپ جائیے، اماں آتی ہوں گی، آپ کو یہاں دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ نیاز نے سوچا واقعی ان حالات میں اس کا وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ وہ فوراً باہر آ گیا۔ اسے رہ کر سلطانہ کی ماں پر غصہ آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی سلطانہ کو حاصل کرنے کی تمنا شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ کالے صاحب نے نیاز کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ مسٹر نیاز، بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ نیاز نے ٹالنا چاہا تو کالے صاحب اس کے سر ہو گیا۔ میں کہتا ہوں تم اپنی لائف انشور کرا لو، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ نیاز اس وقت جھنجھلایا ہوا تھا، جل کر بولا کالے صاحب تمہیں ہر وقت بیمہ ہی کرانے کی پڑی رہتی ہے، نہ وقت دیکھتے ہو نہ موقع، ہر وقت سالہ بیمہ تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ کالے صاحب ہنسنے لگا۔ ناراض ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، ورنہ اس قدر کامیاب انشورنس ایجنٹ نہ ہوتا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، آؤ تم کو چائے پلاؤں۔ کالے صاحب نرمی سے بولا، مگر نیاز اس کے ہمراہ جانے پر رضامند نہ ہوا۔ الفاظ معنی: پیچ و تاب کھانا، غصے میں آنا، تشویش، فکر، سر ہونا، پیچھے پڑنا۔ کالے صاحب اصرار کرنے لگا، بیمہ نہ کراؤ مگر میری چائے تو پی لو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ نیاز کو گھیر گھار کر قریب کے اس چائے خانے میں لے گیا، چائے کا آرڈر دیا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، مگر بیمے کا ذکر کیے بغیر کالے صاحب زیادہ دیر خود پر قابو نہ رکھ سکا، گھوم پھر کر اسی موضوع پر آ گیا۔ زندگی میں گارنٹی بہت بڑی چیز ہے اور وہ صرف انشورنس سے ملتی ہے۔
तुम तजुर्बे के लिए 10,000 की पॉलिसी लेकर देखो, फिर खुद ही उसकी इम्पोर्टेंस समझ लोगे। नियाज़ ने संजीदगी के साथ बीमा कराने के बारे में कभी ना सोचा था और ना अब उसका इरादा था। उसने सिर्फ काले साहब को छेड़ने की गरज से कहा, देखो काले साहब, बीमा तो मैं कराऊंगा नहीं, अलबत्ता कोई ऐसी तरकीब तुमको मालूम हो तो बताओ जिससे साल सवा साल में 40-50 हज़ार की रकम मिल जाए। काले साहब कहाँ मैदान छोड़ने वाला था, बड़ी संजीदगी से बोला, इसका भी एक ही तरीका है, इंश्योरेंस और सिर्फ इंश्योरेंस। अपने किसी बच्चे या वाइफ का बीमा करा दो, अगर साल भर के अंदर उसकी मौत वाक़ई हो गई तो 50,000 क्या 1,00,000 की भी पॉलिसी लोगे तो तुमको कंपनी उतना ही रुपया देगी। नियाज़ सोच में पड़ गया। काले साहब समझा कि वो उसकी बातों पर नाराज़ हो गया, लिहाजा माजरत करने के अंदाज में बोला, देखो भाई, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। इंश्योरेंस एजेंट मौत और ज़िंदगी की बात हमेशा डॉक्टरों की तरह साफ साफ करता है। ये बात नहीं, दरअसल मैं इस वक्त एक परेशानी में हूँ। बात ये है। नियाज़ आगे और कुछ कहता, मगर काले साहब ने बात भी पूरी ना कहने दी, लगा अपनी हाँकने, मैं तुम्हारी परेशानी खूब जानता हूँ। नियाज़ ने उसे तीखी नज़रों से देखा और चाय का घूंट पीकर सोचने लगा, ये काले साहब भी अजीब मस्खरा है, मेरी परेशानी ये क्या जाने। मगर काले साहब कतई कारोबारी मूड में था। उसने देखा शिकार फंस रहा है, अब इसे निकलने ना दो, यहीं गर्दन दबोच लो के फड़फड़ा भी ना सके। अल्फाज मानी, घेर घार कर, बहला फुसला कर, अपनी हाँकना, किसी दूसरे की बात पर तवज्जो देने की बजाय अपनी कहे जाना, यहीं गर्दन दबोच लो के फड़फड़ा भी ना सके। वो जोश में आकर बोलने लगा, देखो मिस्टर नियाज़, आगे का हाल कोई नहीं जानता, ज़िंदगी क्या है ये बात तो ख़ुद काले साहब को भी नहीं मालूम थी। ये बात कहते कहते लम्हा भर के लिए वो उलझा कि अब क्या कहे। फिर उसने मेज़ पर रखी हुई चीनी की प्लेट उठा ली और उसे नियाज़ के सामने करते हुए बोला, ज़िंदगी की मिसाल इस प्लेट की तरह है। इस प्लेट को उठाते हुए तुम डरोगे कि कहीं टूट न जाए, लेकिन अगर इसका इंश्योरेंस हो चुका है तो डर की कोई बात नहीं। इसकी कीमत तो तुम्हारी जेब में है, तुम इसको यूं उठाकर फेंक सकते हो। और काले साहब ने वाकई प्लेट उठाकर उछाल दी। वो फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। प्लेट के टूटने का छनाका हुआ तो काले साहब भी चौंका कि उसने क्या कर दिया। चाय खाने में ज़रा देर के लिए सनसनी फैल गई। एक बैरा लपक कर उसके पास आया, हैरत ज़दा होकर गोया हुआ, साहब आपने प्लेट क्यों तोड़ डाली। काले साहब बहुत चकराया, फिर खिसियाना होकर हंसने लगा। नियाज़ को भी हंसी आ गई। बैरा बोला, साहब हंसी की बात नहीं, 2 रुपया दंड भरना पड़ेगा। हुआ भी यही। चाय के बिल के साथ काले साहिब को प्लेट के भी 2 रुपये देना पड़े। इस 2 रुपये की चपत से काले साहब की सारी तेज़ी रफू चक्कर हो गई। भीगी बिल्ली की तरह मरी हुई आवाज़ से उसने नियाज़ को मुखातिब किया, मिस्टर नियाज़, अब तुमसे कहाँ मुलाकात होगी। आज से पहले अगर काले साहब ये बात नियाज़ से पूछता तो वो जल कर कहता, जहन्नुम में। मगर अब वो वाकई बीमा कराने के बारे में संजीदगी से सोच रहा था। परसों दोपहर को आ जाओ, उस वक्त काम भी नहीं होता, इत्मीनान से बात होगी। दोबारा मिलने का प्रोग्राम तय करके दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। दुकान पर पहुंचकर काले साहिब की बातों पर नियाज़ देर तक गौर करता रहा। वह उन लोगों में से था जो सिर्फ रुपया पैदा करने के लिए पैदा होते हैं और इसी के बोझ से दबे हुए एक रोज़ ठंडे हो जाते हैं। सनसनी, परेशानी, हैरानी, दंड भरना, जुर्माना अदा करना, चपत मुराद नुकसान, ठंडे ठंडे चुपके से, और उसी के बोझ से दबे हुए एक रोज़ ठंडे ठंडे दुनिया से कूच कर जाते हैं। नियाज़ ने सोचा कि अगर बीमे के ज़रिए साल 2 साल में 40-50 हज़ार की रकम हाथ लग जाए तो मज़ा आ जाए। बात कुछ समझ में आती भी थी, लेकिन उसके लिए पहले एक अदद बीवी की ज़रूरत थी। सोचते सोचते उसने एक स्कीम तैयार की और नौशा के घर पहुंच गया। सुल्ताना कमरे के अंदर बैठी थी।
کبھی کبھی اس کی آواز ابھرتی تو نیاز کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا۔ نوشا کی ماں کی ہر بات اسے زہر میں بجھی ہوئی معلوم ہوتی۔ وہ اس وقت نیاز کے سامنے بیٹھی ہنس ہنس کر پڑوس کی ایک عورت کا قصہ سنا رہی تھی جس کی شلوار میں چوہیا گھس گئی تھی۔ جب پہر رات گزری اور گھر پر سناٹا چھا گیا تو نیاز نے خلوت میں بڑے پیار سے کہا، اس طرح کب تک یہ چوری چھپے کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ میرا تو اب تمہارے بغیر ایک گھڑی جی نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر بولی، دن میں گھڑی دو گھڑی کو چلے آیا کرو۔ میں تو کہتا ہوں کہ کیوں نہ ایک روز قاضی کو بلوا کر 2 بول پڑھوا لیے جائیں، اللہ رسول بھی خوش اور دنیا کا خوف بھی نہیں۔ سلطانہ کی ماں کی بھی یہی خواہش تھی، مگر اس کے پروگرام کے مطابق ابھی اس نیک کام کا وقت نہیں آیا تھا۔ بات یہ تھی کہ اسے نیاز کی نیت پر شبہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے سلطانہ کو بیاہ کر گھر سے رخصت کر دے۔ اس نے نیاز کی بات خوش اسلوبی سے ٹال دی۔ الفاظ مانی: زہر میں بجھی ہوئی، انتہائی تلخ، خلوت تنہائی، نیک کام مراد شادی۔ خوش اسلوبی سے، اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے۔ سپہر کا وقت تھا، سائے طویل ہو گئے تھے۔ سلمان کہیں سے تھکا ہارا آ رہا تھا۔ راستے میں اس کی انو سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ گھر نزدیک تھا۔ وہ اصرار کر کے سلمان کو گھر لے آیا۔ ماں نے اندر بلا لیا۔ سلمان ان دنوں پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں، مگر اس دفعہ وہ گھر نہیں گیا تھا۔ باپ اس سے ناراض تھا۔ ہر ماہ کے اخراجات کے لیے جو رقم گھر سے آتی تھی وہ بھی بند کر دی گئی تھی۔ وہ پیسے کو محتاج تھا۔ اکثر فاقے بھی کرنا پڑتے۔ صحت خراب ہو گئی تھی۔ چہرہ بیماروں کی طرح زرد نظر آ رہا تھا۔ نوشا کی ماں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو تعجب سے پوچھا، کیا تم بیمار پڑ گئے تھے؟ وہ صاف جھوٹ بول گیا، جی ہاں، ملیریا ہو گیا تھا۔ جب ہی تو میں کہوں کہ تم اس روز کے بعد سے آئے کیوں نہیں؟ سلمان کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے جانے لگا تو نوشا کی ماں نے روک لیا کہ کھانا کھا کر جانا۔ وہ تھی بھی کچھ باتونی عورت، اور اس روز تو اس پر باتوں کا دورہ پڑا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں کے قصے سناتی رہی۔ اس عرصے میں کئی بار دروازے پر سلطانہ کی جھلک نظر آئی۔ سلمان جو ماں کی بے سر و پا باتوں سے اکتا گیا تھا، سلطانہ میں دلچسپی لینے لگا۔ اب وہ ماں کی نظریں بچا کر اس کی جانب بھی دیکھ لیتا تھا۔ سلمان نے سوچا، لڑکی خوبصورت ہے، الہڑ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ذات میں دلچسپی بھی لے رہی ہے۔ یہ احساس خود اپنی جگہ کم کشش انگیز نہیں تھا۔ ان دنوں وہ سخت پریشان تھا۔ اسے پناہ کی ضرورت تھی، ذہنی فرار کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کمرے میں گرمی اور حبس کے باوجود دیر تک بیٹھا نوشا کی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ دن ڈھلنے لگا، شام کی آمد تھی۔ نوشا کی ماں کسی ضرورت سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں وہ تنہا رہ گیا تھا، اور اس تنہا کمرے میں سلطانہ کے جوان جسم کی مہک رچی ہوئی تھی۔ الفاظ مانی: باتونی، بہت باتیں کرنے والی، بے سر و پا، فضول۔ اس مہک میں ایک لذت اور وارفتگی تھی جسے وہ چپ چاپ بیٹھا محسوس کر رہا تھا۔ شام کا دھندلکا افق کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا اور در و دیوار پر پھیل گیا۔ گلی کی چہل پہل بڑھ گئی۔ گھروں میں بچوں کا شور ابھرنے لگا۔ موسم گرما کی یہ ایک ایسی شام تھی جس کی گہما گہمی وہ صرف آوازوں سے محسوس کر رہا تھا۔ ان آوازوں میں سلطانہ کی بھی آواز شامل تھی۔ وہ خام خواہ اٹھلا کر اس طرح بول رہی تھی جیسے اسے بخوبی احساس تھا کہ کوئی اس کی آواز سن رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ کھانے میں خاصا تکلف کیا گیا تھا۔ وہ صبح کا بھوکا تھا۔ کھانا اسے پسند آیا اور اس نے تعریف بھی کی۔ نوشا کی ماں اصرار کر کے ایک ایک چیز کھلاتی رہی۔ اس کی یہ شام بڑی مزیدار گزری۔ 2 روز کا غوطہ دے کر چوتھے روز سلمان پھر وہاں پہنچا۔ نوشا کی ماں اس روز بھی بڑی محبت سے پیش آئی۔ باتوں باتوں میں نوشا کے باپ کا ذکر آ گیا۔ وہ ایک لمبی چوڑی داستان سنانے لگی۔
نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اسی اثناء میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ پڑوس میں جو منشی جی رہتے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے گھر سے نوشا کی ماں کے دیرینہ مراسم تھے۔ کچھ تو وہ زود رنج تھی، کچھ دکھوں کی ماری ہوئی بھی تھی۔ اس خبر کے سنتے ہی ایسی حواس باختہ ہوئی کہ سلمان سے بھی کچھ نہ کہا، اٹھی اور فوراً منشی جی مرحوم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کمرے میں اب سلمان کے پاس نوشا رہ گیا تھا۔ کمرے کے باہر سلطانہ تھی جو کھانا پکانے میں مشغول تھی۔ وہ نوشا سے باتیں کرنے لگا۔ اب زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے جانے کا قصد کیا تو سلطانہ نے خود دروازے پر آ کر کہا، کھانا کھا کر جائیے گا، اماں تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ وہ دروازے کی آڑ میں کچھ اس طرح کھڑی تھی کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی کیفیت تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ سلطانہ کی نگاہیں جھک گئیں اور سلمان نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ الفاظ معنی: وارفتگی بے خودی، اٹھلا کر، نخرے کے ساتھ، ادا کے ساتھ، دیرینہ پرانے، مراسم تعلقات، زود رنج جلد ناراض ہو جانے والی، قصد ارادہ۔ شام کی خاموشی میں دروازے پر دستک ہوئی۔ نیاز آیا تھا۔ پہلے تو سلطانہ گھبرا گئی، کیا کرے؟ پھر اس نے مناسب یہی سمجھا کہ نیاز کو اندر نہ بلائے۔ اس نے نوشا کو قریب بلا کر کہا، دلہا بھائی سے کہہ دو اماں گھر میں نہیں، آپ رات کو آئیے گا، اس وقت تک وہ واپس آ جائیں گی۔ نیاز نے نوشا کی زبانی یہ بات سنی تو تل ملا کر رہ گیا۔ سلطانہ پر تو اسے ذرا شبہ نہ ہوا، البتہ اس کی ماں پر سخت غصہ آیا۔ سوچا گھر سے جاتے ہوئے وہ سلطانہ کو منع کر گئی ہوگی۔ وہ جھنجھلایا ہوا واپس چلا گیا۔ نوشا دیر سے باہر نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ دیکھا موقع غنیمت ہے، وہ بھی وہاں سے کھسک گیا۔ کمرے میں سلمان تنہا رہ گیا۔ اس تنہائی نے اسے شدید بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ اب گھر میں وہ تھا اور سلطانہ تھی۔ ان کے درمیان صرف ایک دیوار تھی۔ دیوار میں دروازہ تھا جس کا ایک پٹ کھلا تھا۔ شام کی ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے کمرے کے اندر آ رہے تھے۔ لیمپ کی لو بار بار بھڑک اٹھتی۔ ایک بار سلطانہ دروازے کے سامنے سے گزری۔ دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ لیمپ کی بھڑکتی ہوئی لو جیسے بار بار کہہ رہی تھی، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو کے رہے گا۔ اچانک گہری خاموشی میں شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا ہوا۔ سلمان چونک پڑا۔ کمرے کے باہر شیشے کا کوئی برتن گر کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ چھناکا کچھ اس طرح گونجا کہ سلمان نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہو گیا؟ باہر سے سلطانہ کی آواز ابھری، کچھ نہیں، چوہوں نے طاق سے گلاس گرا دیا تھا۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ سلمان نے اظہار ہمدردی کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنسی کی آواز سن کر سلمان کو اپنے سوال کے بے تکے پن کا احساس ہوا۔ الفاظ معنی: تل ملانا، بے چین ہونا، کرچی کرچی، ٹکڑے ٹکڑے۔ کچھ اور وقت خاموشی میں گزر گیا۔ سلمان نے خاموشی سے اکتا کر اونچی آواز سے کہا، یہ نوشا کہاں چلا گیا؟ سلطانہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ سلمان کو سخت کوفت ہوئی۔ ذرا دیر بعد کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ابھری۔ سلطانہ نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ جی ہاں، دیواروں سے تو باتیں کرنے سے رہا۔ ارے! وہ بے نیازی سے ہنسنے لگی۔ اب میں چلوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شوخی سے بولی، اکیلے کمرے میں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ کالج کا شوخ اور کھلنڈرا نوجوان شرارت پر اتر آیا، بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ اس دفعہ سلطانہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ایسا کیجئے، آپ یہاں کمرے میں آ کر بیٹھ جائیے اور میں کھانا تیار کروں گا۔ سلمان نے اسے چھیڑا۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا فرسٹ کلاس کھانا تیار کروں گا کہ آپ بھی کیا یاد کریں گی۔ کہاں سیکھا آپ نے؟ باقاعدہ امتحان پاس کیا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی، اچھا تو کھانا پکانے کا بھی امتحان ہوتا ہے؟ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ دونوں باتیں کرتے کرتے بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر سلطانہ شرما گئی اور دروازے کی اوٹ میں چھپنے لگی۔
سلمان نے فوراً کہا اب کیا کیجیے گا پردہ وردہ کر کے؟ سلطانہ نے انکار میں آہستہ آہستہ گردن ہلائی، پھر بڑی معصومیت سے کہا اماں ناراض ہوں گی۔ سلمان مسکرانے لگا، ان کے سامنے پردہ کر لیا کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کمرے سے باہر نکل کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطانہ نے اسے اپنے روبرو اس طرح پایا تو گھبرا کر بولی ہائے اللہ! اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ سلمان کو اس کی یہ ادا بھا گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سلطانہ کے شانے پر اپنا ہاتھ اس طرح رکھ دیا جیسے وہ دہکتی ہوئی انگیٹھی ہو جس سے اس کا ہاتھ جھلس جائے گا۔ سلطانہ کا تمام جسم لرز کر رہ گیا۔ سلمان نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ذرا دیر دونوں خاموش کھڑے رہے۔ سلمان کسی نامعلوم خوف سے گھبرا گیا، دبی زبان سے بولا مجھے اب چلنا چاہیے۔ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ اس نے سلطانہ کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کے باہر چلا گیا۔ سلطانہ سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا کہے۔